ड्रामा गाजी और तुगरल के नाम से उर्दू डबिंग के साथ PTV पे नशर किया जा रहा है, तो क्या ऐसा ड्रामा देखना जायज़ है या नाजायज़ है? मैं इसकी तरफ इतनी तवज्जो ना देता क्योंकि इस किस्म के सवालात का कोई मकसद नहीं होता। ऐसे ड्रामे जिसमें इस्लामी अक़दार पे सीधा सीधा कदगन लगाया गया, उनके हवाले से हमसे कभी किसी ने सवाल नहीं किया और ना ही कभी ड्रामे जो है ना पूछ के उलमा से किसी ने देखें, तो मैं कभी इसकी तरफ तवज्जो ना देता। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मैंने पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर टॉक शोज़ के अंदर ये ड्रामा आ गया। तो इस पर फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और अपने रिसर्चर्स के ज़रिए से कि आया देखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि इस ड्रामे के हवाले से इतने सवालात आ रहे हैं। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लिबरल, सेकुलर और बिलखुसूस उन तमाम ममालिक की चीखें निकल रही हैं कि जहाँ मुसलमानों को जबरन उनकी आज़ादी को सलब किया गया, जहाँ इस्लामी अक़दार को पामाल किया गया। इसराइल हो, अमेरिका हो और इंडिया हो, इस किस्म के मुल्कों की भी चीखें सुनाई दी कि उन्होंने अपने मुल्कों में इस ड्रामे पर सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई। और फिर मैं और ज़्यादा हैरान हुआ कि मिस्र के अंदर से मुफ्तियों के फतवे इसके खिलाफ आ गए, सऊदी अरेबिया के अंदर से चंद मुफ्तियों के फतवे इसके खिलाफ आ गए। और मैंने जब रिसर्च की तो मैं और ज़्यादा इस पर हैरान हो गया कि जनाब दुनिया के अंदर पहला ऐसा ड्रामा है कि जो इतनी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है और देखा गया और इतनी ज़्यादा ज़ुबानों में इसकी डबिंग की गई है। तो जब मैंने इस ड्रामे की तहकीक की कि आया वजह क्या है कि इन लिबरल्स, इस्लाम दुश्मन अनासर और हर उस ताकत के माथा क्यों ठुमका हुआ है इस ड्रामे की वजह से, और वो क्यों तड़प और लरज रहे हैं इस ड्रामे की वजह से कि इसके अंदर है क्या। तो जब मैंने देखा मुझे पता चला कि इस ड्रामे के अंदर जनाब इस्लामी अक़दार को उजागर करने की कोशिश की गई है। गाजी और तुगरल बुनियादी तौर पर जो मुसलमानों की अजीम एक सल्तनत और एक एम्पायर गुजरी है, सल्तनत उस्मानिया। तो सल्तनत उस्मानिया के जो बानी उस्मान थे, तो उस्मान के वालिद गाजी और तुगरल थे, तो उनकी शख्सियत पर बेसिकली ये ड्रामा जो है वो बनाया गया। और इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि असल मुसलमान कौन होता है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे ड्रामे के अंदर जिन लोगों ने मैन मरकजी किरदार हीरो वाला अदा किया या दीगर जो किरदार अदा किए गए, तो उनमें उनको बादशाह कभी जुब्बे में दिखाया गया, कभी इमामे में दिखाया गया, कभी उनकी दाढ़ी है और कभी उनकी ज़ुबान पर बिस्मिल्लाह है, कभी रसूलुल्लाह पर दरूद है, कभी उनकी ज़ुबान पर नात है। और जिन ख़वातीन को इस ड्रामे में दिखाया गया उनके हवाले से भी मेरे इल्म में लाया गया कि उनको पर्दा यानी पूरे लिबास में, जिसके से उनका सर कभी इबाया के अंदर ढका हुआ है तो कभी उनका सर वैसे जनाब उनको ढका हुआ दिखाया गया है। तो जब मुझे ये इस बात का पता चला कि इस ड्रामे के अंदर अल्लाह के दीन की अजमत की बात है और इसके अंदर हर चंद मिनटों के बाद या तो कुरान की कोई आयत कोट की जाती है या यहाँ रसूलुल्लाह की कोई हदीस बयान की जाती है, और हर चंद मिनटों के बाद अगर इस ड्रामे के अंदर हीरो कोई नसीहत कर रहा होता है तो वो दो नबी की हदीसें बयान कर रहा होता है। और तमाम की तमाम रोशनी यहाँ पर दिखाई गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से किस तरीके से एक मुसलमान नफ़ा उठा सकता है। तो इस हवाले से इस ड्रामे के अंदर जहाँ मुझे मेरे इल्म में लाया गया, बताया गया कि जज्बे जिहाद को उजागर किया गया है कि चंद मुट्ठी पर मुजाहिदों का एक ग्रोह उठता है और अपने ईमानी जज्बे और जज्बे जिहाद के साथ वो खड़ा होता है और मंगोल एम्पायर जैसी उस वक्त की सुपर पावर और बाज़ंतीनी सल्तनत जैसी उस वक्त की मक्कार जो रियासत थी, उनके दरमियान में रहकर एक इस्लामी सल्तनत को कायम करते हैं। तो ये बेसिकली इस ड्रामे का खिद्दोखाल था। इस ड्रामे के अंदर जो मुझे मेरे इल्म में आया, हज़रत शेख मुईयुद्दीन इब्न अरबी जो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली और सूफ़ी गुजरे हैं, जिन्हें शेख अकबर कहा जाता है, जो नज़रिए वहदतुल वजूद के यूँ समझें कि बहुत बड़े प्रोमोटर रहे हैं और जो गौस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौस पाक के रूहानी बेटे रहे हैं। इस ड्रामे में ये बताया गया कि गाजी और तुगरल के पीछे उनकी दुआएं हैं। जहाँ भी वो गाजी और तुगरल
کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہاں محی الدین ابن عربی کھڑے ہوتے ہیں. ان کی روحانی بالیدگی کے لیے ان کی دعائیں ہیں، ان کے اذکار ہیں، ان کی حق ہو کی صدائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو روحانی تربیت ہیں وہ محی الدین ابن عربی اور ان کی کرامتیں، وہ ایک بہت بڑی مسلمان امپائر کے پیچھے جو اس کے بانی ہیں ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہیں. اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جہاں جس وقت کوئی مجاہد پریشان ہوتا ہے تو وہ بجائے پاکستانی اور انڈین ڈراموں کی ان بے حیائیوں کے سینوں کے، وہاں وہ اپنے ساتھی بیٹھ کر کہتے ہیں کیا پتا کس وقت فرشتہ اجل آئے، آؤ سید عالم کی نعت پڑھتے ہیں. جہاں ان کی شادی کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس میں بجائے نیم برن عورتوں کے رقص کے وہاں مجاہد تلواروں اور نیزوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں. پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایسے ایسے ڈرامے دکھائے گئے کہ بظاہر جن کو ایک آرمی کے حوالے سے لوگوں کی محبت دکھائی گئی، لیکن اسی میں علماء کی کردار کشی بھی کی دکھائی گئی. اسی ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ بالکل اسلام کے خلاف، اسلامی روایات کے خلاف، کہ کتا گھر کے اندر آتا ہے اور وہ دولہا صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں شادی کے موقع پر بھی ہوتا ہے، اور وہ دولہا صاحب میدان جنگ میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں. تو اس قسم کے ڈرامے ہمارا یہاں کلچر بنا ہوا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس کلچر کے اندر جناب ایسا ڈرامہ آ رہا ہے کہ جہاں ہیرو جو ہے نا وہ اپنی روح کی تازگی کے لیے وہ نیم برن عورتوں کو رقص نہیں کرواتا، وہ یہاں شراب کے جام لنڈھاتا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ قرآن پڑھتا ہے. اگر اس پر مشکل پڑتی ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے. جہاں یہ قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ماں کی دعائیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں، قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ بھائیوں بہنوں اور قبیلے کے رشتے کتنے مقدس اور کتنے پیارے ہوتے ہیں. قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ریاست اور ملک کا پیار کیا ہوتا ہے، اسلام کی محبت کیا ہوتی ہے. اور یہاں یہ بھی دکھایا گیا کہ جناب اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا کہ ایک مجاہد کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں لیکن وہ اپنے دین اور اپنے وطن کا راز اپنے دشمن کو نہیں دیتا. یہاں پر اس ڈرامے میں کافروں کو مسلمان ہوتے دکھایا گیا. حسن سلوک اور نبی علیہ السلام کی سیرت جب ان کے سامنے بتائی جاتی ہے تو چھوٹے نہیں، گورنر لیول کے جو کافر ہیں ان کو مسلمان ہوتا ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا. تو جب یہ ساری چیزیں کہ جس کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا، مسلمانوں کی عہد رفتہ اور ان کی جو عظمت رفتہ ہے، اس عظمت رفتہ کی بالی عروج کے حوالے سے ان کو ایک آگ اور ایک لہر دی گئی. تو ایسے میں یقیناً میں سمجھ گیا کہ یہ درد کیوں اٹھ رہا ہے. اس ڈرامے میں جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں تو وہاں مجاہد جب کسی قلعے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو آغاز اذان سے کرتے ہیں. جس جگہ نیا گھر بناتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جہاں ماتم ہونے کے بعد جنازہ اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جنازے کے بعد یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں دعا ہوتی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں میرے علم میں آئیں تو پھر مجھے یہ درد سمجھ آیا کہ یہاں لبرل کیوں چیخ رہے ہیں. یہاں پر مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا سے یہ چیخیں کیوں اٹھ رہی ہیں. تو جناب والا آخر کیا ہے یہ میں پاکستان کے ڈرامہ بنانے والے جو لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ڈرامہ لکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ مجھے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق نہ تو یہاں پر اس ڈرامے کے اندر گاڑیاں ہیں اور نہ اس کے اندر جہاز ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی لگژری محل ہیں، بلکہ اس ڈرامے کے اندر شروع سے آخر تک جناب وہ کپڑے کے بنے ہوئے خیموں سے شروع ہوتا ہے اور خیموں پہ ختم ہوتا ہے. تو یہاں وجہ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے شہر میں کیوں جکڑا ہے؟ تو اے ڈرامہ رائٹرز، اے میڈیا کے لوگوں، یہیں سے سمجھ لو کہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ ہے اس وقت ان کی نبض کس چیز پر دھڑک رہی ہے. وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی اقدار عالی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی عظمت رفتہ کی ایک دفعہ پھر جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے بتا دیا اس ڈرامے نے کہ جہاں بھی اسلام کی بات ہوگی مسلمان اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. تو پاکستان میں بھی آج مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو اپنی مشرقی روایات یاد آ گئیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہاں پر عشق ممنوع جیسی ترکی کی سیریل چلی تھی کہ جس کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا تھا تو اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ مشرقی روایات کیوں نہیں یاد آئیں؟ یہاں انڈیا کے حیا
سے خالی ڈرامے، جہاں نکلتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، اور جہاں اندر جاتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، بچہ اگر سفر پہ جاتا ہے تو وہ پوجا کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بچہ اگر جناب میٹرک پاس کرتا ہے تو وہاں پر جناب وہ اپنے بھگوان کے آگے جھکتے نظر آتے ہیں۔ جہاں ہندوازم کو، شرک کو پروموٹ کیا گیا، ان ڈراموں پہ تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ جہاں بنیادی بہن بھائیوں کے رشتوں کو داغدار کیا گیا، جہاں منافقت سکھائی گئی، بتایا گیا کہ عورت کس طرح کے چکر کر کے خاندانوں کو تباہ کرتی ہے، وہاں تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ اور جہاں ایسا ڈرامہ دکھایا گیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے، اپنا گھر بچانے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھاتی ہے، اپنا خاندان بچانے کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ اپنے بچے تک قربان کر دیتی ہے، تو ایسے ڈرامے کے اوپر آخر یہ چیخ و پکار کیوں ہے؟ تو جناب والا، باقی ڈراموں پر جب آپ لوگ علماء سے فتوے لے کر ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں تو پھر اس ڈرامے کے حوالے سے یہ فتوے کیوں؟ اور جہاں سعودیہ اور دیگر ملکوں کے اندر مولویوں کے دیے ہوئے فتوے، ظاہر ہے وہ تو ان کے بادشاہوں کے پابند ہیں ان کو فتوے دینے کے، وہ جہاں بادشاہوں کی باتیں ہی، ان کی ریاست کی باتیں ہی ان کے فتوے بن جاتے ہیں، تو جناب اصل درد ہمیں سمجھ آیا کہ اصل درد ان مولویوں کا محی الدین ابن عربی ہے، یا پھر یہاں اس کے اندر اٹھنے والی یہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، رسول اللہ کا پیار ہے، اور وہ انداز محبت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو اس کا ہاتھ ادب سے سینے پر اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور مجھے جو سمجھ آئی ہے، اس لیے اس پر چیخیں اٹھ رہی ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر علماء کی عزت کو اجاگر کیا گیا ہے، ہر اس ہاتھ کو جو علماء کی شایان کی طرف بڑھتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ شاید اس لیے پاکستان کے لبرلوں، سیکولروں اور اسلام دشمنوں کو اس ڈرامے سے تکلیف ہے۔ تو جناب آپ نے دیگر ڈرامے جب علماء سے فتوے لے کر نہیں دیکھے ہیں تو اس ڈرامے کے حوالے سے بھی یہ فتوے بازیاں یہ اچھا اور مناسب عمل نہیں ہے۔ بہرحال ہر وہ ڈرامہ اور ہر وہ ویڈیو اور ہر وہ چیز جس میں غیر شرعی اسلامی اقدار کے خلاف چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں دکھائی جائیں، ظاہر ہے وہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اور اگر نعت، رسول اللہ کی عظمت، جذبہ جہاد کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ویڈیو ایسی ہے کہ جو جذبہ جہاد یا رسول اللہ کی عزت اور عظمت، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد کی روح کو پھونکنے والی ہے، تو اس کے عدم جواز پر فتویٰ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔